اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تھے ساری کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے، ساری کائنات آپ کے سامنے ہے. اور یہ ایک مسئلے کی وضاحت عرض کرتا چلوں، ذہن میں رکھیے، بسا اوقات غلط فہمی کی وجہ سے مسائل میں الجھن پیدا ہوتی ہے. ہمارے کچھ دوست احباب جذبات میں آ کے کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے دیکھتے بھی ہے، کہہ دیا کرتے ہیں سرکار یہاں بھی جلوہ گر ہے یہاں بھی جلوہ گر ہے. ذرا کچھ تعبیر کرنے کے لیے اصول ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ اطہر میں جلوہ گر ہے اور ساری کائنات کو یوں دیکھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کنز الامال کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کأنی انظر الی کفی ھذا، میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اب میرے آقا کا فرمان بھی یہی ہے. 8ویں صدی کے مجدد علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے بھی یہی کہا، اور یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے جو حضور کے زمانہ سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ کر رہے ہیں، ساری کائنات کے احوال کو دیکھتے ہیں. اب یہاں حدیث کے ساتھ ساتھ ذرا تھوڑی سی میں عقلی مثال بھی دے دوں تاکہ بات کو واضح کیا جا سکے. اب ذرا غور کریں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک آدمی ہے، وہ ایک دیوار بنا لیتا ہے، 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ اونچی دیوار ہے. اب ذرا غور کریں، 10-15 آدمی دیوار کی ایک جانب بیٹھے ہوتے ہیں اور 10-15 آدمی دیوار کی دوسری طرف بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو دیوار کی دائیں جانب بیٹھے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ بائیں جانب کون بیٹھے ہیں اور کتنے افراد ہیں، وہ نہیں جانتے، ان سے یہ بات مخفی ہے. اور جو بائیں جانب بیٹھے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری دائیں طرف کون لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. اب جو ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر والوں کو نہیں دیکھتے اور جو ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر والوں کو نہیں دیکھتے. لیکن جو دیوار کی بلندی پر بیٹھا ہو، مثال پہ ذرا غور کریں، جو دیوار کی بلندی پر بیٹھا ہو اب وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوگا میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم الاسلام دو جہان ہیں، ایک ہے عالم آخرت اور ایک ہے عالم دنیا. میرے مصطفیٰ کریم دونوں کے درمیان میں جلوہ گر ہے. میرے مصطفیٰ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میرے محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، میرے محبوب کی آنکھوں سے غائب ہو. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ عقیدہ ہمیں کس نے عطا کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ عقیدہ دیا ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب آئیے ذرا اس سے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں. پہلے 8ویں صدی کا مجدد درج کیا ہے، اب اس کے بعد 10ویں صدی کے مجدد ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی عبارت قاضی یاز علیہ الرحمہ نے بھی لکھی ہے اور یہی عبارت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. فرمایا اگر کوئی آدمی باہر چلا جائے سفر پہ ہو، جب واپس گھر میں آئے نا تو اتفاق ایسا ہو گھر میں کوئی بندہ بھی موجود نہ ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تو فرمایا کیا کرے؟ اِلَّمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ، اگر گھر میں کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے تو وہ کیا کہے؟ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، وہ مصطفیٰ کی ذات پہ سلام ضرور کرے. اگر گھر میں کوئی بندہ بھی موجود نہ ہو وہ کیا کرے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات پر سلام کرے، درود پڑھے. کیوں؟ آگے فرماتے اس لیے لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ الصلاۃ والسلام حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی روح مقدس ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ گر ہوتی ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی روح مقدس کہاں ہوتی ہے؟ قربان جائیے، ملا علی قاری نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا ہے، آپ بھی ذرا سوچیں جملہ کیا کہا ہے؟ لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی روح مقدس کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا حاضرۃ فی بیوت اہل الارض نہیں کہا. بڑی محبت سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا زمین والوں کی گھر پر ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا فی بیوت اہل الناس لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے. کیا کہا؟ فی بیوت اہل الاسلام. اب اس جملے پہ غور کریں. اب اس کا مطلب یہ نکلا سلام کون کرے گا؟ جو سلام نہیں کرتا مت کرنے دیجئے. سلام کون کرے؟ فرمایا چونکہ میرے آقا مسلمانوں کے گھر میں جلوہ گر ہے تو سلام بھی مسلمان کرے گا، غیر مسلم نہیں کر سکتا ہے. اب جملے پہ غور کرے، کیا کہا؟ فی بیوت اہل الاسلام، ہر گھر کی بات نہیں کی ہے. اب یہ نہ کہیں کہ ملا علی قاری کا یہ جملہ اپنا کو خود ساختہ ہوگا. میں قرآن سے استدلال کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے
جب اپنا قرب بیان کیا تو رب کائنات نے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اب یہاں تخصیص نہیں ہے کہ میں کافر کی شارت کے قریب ہوں یا مومن کے قریب ہوں یا ولی کے قریب ہوں یا یہودی اور عیسائی کے قریب ہوں. مطلقاً کہا ہر بندے کی شاہ رکھ کے میرا اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہاں تخصیص نہیں ہے. لیکن جب پیارے محبوب کی بات آئی, آمنہ کے لال کی بات آئی, تو پھر کیا کہا؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا محبوب ہر ایک کے قریب نہیں ہوتا, جس کے دل میں ایمان ہوگا میرا مصطفیٰ بھی وہاں جلوہ گر ہوگا. جہاں کون ہوگا؟ ایمان ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں میرا مصطفیٰ جلوہ گر ہوگا. جہاں ایمان ہی نہیں میرا مصطفیٰ کیسے جلوہ گر ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نکلا. اب قرآن بھی یہی کہتا ہے, اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 10ویں صدی کے مجدد ہے فرماتے ہیں لأن روحہ علیہ الصلوۃ والسلام حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام. میرے محبوب کی روح مقدس ہر گھر میں جلوہ گر نہیں ہوتی ہے. جو پیار کرنے والا ہوتا ہے, جو محبت کرنے والا ہوتا ہے, میرے مصطفیٰ کریم بھی اس کے گھر میں جلوہ گر ہوتے ہیں. تو اب سلام کون کرے گا؟ ہر بندہ سلام کرے نہیں کر سکتا. کسی کو اللہ توفیق یہ نہیں دے گا. توفیق اللہ دے گا تو ایمان والوں کو عطا کرے گا. اس لیے کہا جب بھی گھر میں آؤ کوئی موجود رہو یہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی, آقا آپ کی ذات پر سلام ہو جائے. اس لیے یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے ذرا غور کیجئے. اور اسی طرح 9ویں صدی کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب انباء الاذکیاء میں ارشاد فرماتے ہیں النظر فی امتہ. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی ساری امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں, ساری امت کو دیکھ رہے ہیں. امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جہاں تک میرے مصطفیٰ کی نظر نہیں پہنچتی ہے. اب ذرا غور کریں, آپ نے بڑے خوبصورت لفظ فرمایا النظر. اب نظر کی بات کی ہے, اب آگے اسلام کا لفظ نہیں آیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی تو ہر چیز پر پڑتی ہے, لیکن فیض اس زمین کو ملتا ہے جس زمین کے اندر فیض لینے کی طاقت بھی ہوا کرتی ہے, فیض لینے کی صلاحیت بھی ہوا کرتی ہے. تو عزیزان گرامی آئیے اگر اس حوالے سے دیکھیں تو حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارا خود ساختہ نہیں ہے, یہ اہل سنت کا اپنا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے یہ عطا کیا, صحابہ کرام نے یہ عطا کیا, اور آگے ہر صدی کا مجدد یہی عقیدہ دے رہا ہے. تو پتہ یہ چلا اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے جو حضور کے زمانے سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر زنجیر کو دیکھ رہا ہو, درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہ ہو, تو پھر ہر سلسلہ جو ہے یہ درست رہ جاتا ہے. اور اسی طرح اب اگر دوسرا توسل کے حوالے سے دیکھیے, آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر حاضری پیش کرنی ہو تو ہمارا عقیدہ یہ ہے, اور بھی وسائل ہیں لیکن سب سے بڑا وسیلہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات. سب سے بڑا وسیلہ کون سا ہے؟ وہ پیارے حبیب ربیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. اب اس سلسلہ میں حضرت سیدنا, اور یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیجئے, ایک ہے مجدد اور ایک ہوتا ہے مجتہد. مجدد کا درجہ مجتہد سے کم ہوتا ہے, مجتہد کا درجہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور مجتہد مطلق جو ہے وہ 4 ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ, امام مالک, اور ان تمام میں سب سے بڑے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام اعظم یہ اعزاز رب کائنات نے انہیں عطا کیا ہے. تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ کیسے اعزاز ملا, کیا کام ہے. اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قصیدہ ہے جو قصیدہ نعمانیہ کے نام سے ہے. اس کے اندر آپ ایک شعر لکھتے ہیں انت الذی لما توسل بک آدم. انت الذی, یہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کا قصیدہ نعمانیہ میں شعر ہے. فرمایا انت الذی لما توسل بک آدم, میرے محبوب کی ذات وہ ہے جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں باب آدم نے پیش کیا تھا. کس نے پیش کیا تھا؟ یہ عقیدہ پیش کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے. اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ سب سے پہلے انسانیت کا آغاز باب آدم سے ہوا ہے, اور باب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا. اس حوالے سے اگر ذوق سے دیکھنا ہو تو علامہ یوسف بن اسماعیل نباری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسائل الاصول
इला शवाइल रसूल का मुताला किया जाए और इसके अलावा दीगर कुतुब का मुताला किया जाए। अब वो अकीदा जो बाब आदम का था वही अकीदा इमाम आजम बयान कर रहे हैं और वही अकीदा आले सुन्नत का है जो इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमको अता किया। और यही वजह है इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी अकीदा यही था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मस्जिद नबवी शरीफ में जलवगर थे, वक़्त का हाकिम जिसका नाम है मंसूर, ये आ गया। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछता है, जरा सुनिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछता है, क्या मसला पूछता है? कहता है इमाम मालिक जरा ये तो बताइए कि अब यहाँ रोज़ा पाक है और इधर काबा शरीफ है, तो मेरा चेहरा काबे की तरफ होना चाहिए या रोज़ा पाक की तरफ? तो इमाम मालिक ने जो जुमला इस्तेमाल किया वो सुनिए। इमाम मालिक खलीफा मंसूर को कहते हैं, भला ये बताओ हुजूर से चेहरा फेरा जा सकता है? गौर से आपने बात नहीं, भला हुजूर से चेहरा फेरा जा सकता है? यानी अगर चेहरा होगा काबे की तरफ तो हुजूर से चेहरा फिर जाएगा। फरमाया हो मोमिन और चेहरा हुजूर से फेर ले, यह मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन तब होगा जब चेहरा हुजूर की जात की तरफ होगा। इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में जो रसाई होगी इसी चेहरे के तवस्सुल से तो होती है ना। और इसीलिए और अगर इससे भी आगे बढ़कर करूं तो अजीज़ान गिरामी, ये जब मसाइल पेश आते हैं तो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात नकल करते हैं अपनी किताब नफ़हातुल अनस के अंदर, और ये बात ज़हन में रख लीजिए। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो अजीम इल्मी शख्सियत हैं, ये वो अजीम इल्मी शख्सियत है जिनकी किताब शरा जामी पढ़ने के बगैर कोई बंदा आलिम बन ही नहीं सकता। अगर ये आशिकों के इमाम हैं तो उलमा के भी इमाम हैं, आशिकों के भी इमाम हैं, उलमा के भी इमाम हैं। और अगर इससे आगे बढ़ के जुमला कह दूं, ये फकत उलमा के उस्ताद नहीं, ये मलाइका के भी उस्ताद है, ये मलाइका के भी उस्ताद है। आप कहेंगे कैसे? मैं एक मिसाल अर्ज कर देता हूं। फरीक मुखालिफ के मुतदब मुसन्निफ है मौलाना अब्दुल बर साहब, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है तारीख इल्म नहव, तारीख इल्म नहव। उसके अंदर ये बात मौजूद है कि किसी बुजुर्ग ने अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार शरीफ पे बैठ के मुराकबा किया, मुकाशफा किया, कश्फ किया। तो जब मुराकबा किया तो इमाम अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह का वो मंजर सामने आया जब आप कब्र में तशरीफ ले गए थे। फरिश्ते आए थे सवाल करने के लिए, तो फरिश्ते कहते हैं मर रब्बो का, आगे से जामी कहते हैं मर रब्बो का। अब जुमले पे गौर करना, फरिश्ते क्या कहते हैं? मर रब्बो का, आगे से जामी कहते हैं मर रब्बो का, फरिश्ते फिर कहते हैं मर रब्बो का, जामी कहते हैं मर रब्बो का, फरिश्ते फिर कहते हैं मर रब्बो का, जामी कहते हैं मर रब्बो का। 3 मरतबा फरिश्ते कहते हैं, 3 मरतबा जामी कहते हैं। फरिश्ते जामी अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए अल्लाह के पास, कहने लगे कि या अल्लाह ये तेरा कैसा बंदा है, हम इससे सवाल करते हैं, ये हमसे सवाल करता है। ये तेरा कैसा बंदा है, हम इससे पूछते हैं, ये हमसे सवाल करता है। अब अहले इल्म की तवज्जो के लिए जुमला अर्ज करूंगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए मलाइका, मैंने जब प्यारे आदम को पैदा किया था तुमने ये कहा था ये जमीन में जाकर खून रेजी करेगा, फसाद करेगा, कत्ल गारत का बाजार कर्म करेगा। जरा बताओ तो सही मेरा बंदा कहता क्या है, बताओ तो सही मेरा बंदा कहता क्या है। अर्ज की मौला तू बता तेरा बंदा क्या कहता है। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए मलाइका, जब तुम कहते हो मर रब्बों का, ये मन इस्तिफानिया है जिसका माना बनता है तेरा रब कौन है। और जब आगे से जानी कहता है मर रब्बों का, ये मन इस्तिफानिया नहीं है, ये मन मौसूला है जिसका माना ये बनता है जो तुम्हारा रब है मेरा भी तो वही है, पूछने के आए हो।